اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں اور نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کی طرف رغبت اور جنسی ملان رکھنے والا شخص تھا۔ اتفاقاً ایک رات میں قریش مکہ کے ساتھ سین کعبہ میں بیٹھا تھا۔ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی رقیہ کا عقد ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا ہے۔ چونکہ حضرت رقیہ بہت حسین و جمیل خاتون تھی، اسی بنا پر میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ میں نے کیوں نہ ان کی طرح سبقت کی۔ کچھ دیر بعد میں گھر چلا گیا، وہاں میری خالہ بیٹھی تھی، وہ ایک کاہنہ خاتون تھی۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے کہا، اے عثمان، تمہیں بشارت ہو کہ تم نے پے در پے 3 بار عزت و توقیر سے نوازے جاؤ گے۔ اور پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد مزید 1 بار اور عزت سے نوازے جاؤ گے تاکہ 10 باریاں پوری ہو جائیں۔ تمہارے پاس خیر اور بھلائی آئی اور تم شر سے مامون و محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارا نکاح ایک حسین و جمیل دوشیزہ سے ہوگا، کیونکہ تم خود ایک بھلے انسان ہو تو تمہیں دوشیزہ ہی ملے گی۔ وہ عورت جو عظیم المرتبت کی بیٹی ہوگی، انہیں تم نے پا لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان کی پیشن گوئی اور اظہار خیال پر تعجب کیا اور کہا، اے خالہ، کیا کہہ رہی ہیں؟ اے عثمان، تم بے شک صاحب جمال ہو اور اہل زبان بھی ہو۔ وہ نبی جو صاحب برہان اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، تم خود کو ان کے حوالے کر دو اور ان کی سپردگی میں اپنے آپ کو پیش کر دو، ایسا نہ ہو کہ بت تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ میں نے کہا، اے خالہ، تم ایسی بات کہہ رہی ہو جس کا چرچا ہمارے اس شہر میں نہیں ہے، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ کیا بات کہہ رہی ہیں۔ اس بات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب نازل فرمائی ہے اور وہ کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کی شمع ہدایت حقیقت میں شمع ہے، ان کا دین فلاح ہے، ان کا حکم ماننے میں نجات ہے، ان کا زمانہ جنگ و جدل کا ہوگا، یہ تمام سرزمین ان کے زیر فرمان ہے۔ اگرچہ جہاد میں کفار قتل ہوں، تلواریں کھینچی جائیں اور نیزے بلند کیے جائیں، لیکن چیخنا چلانا کچھ نفع نہ دے گا، بس یہی بہتر ہوگا کہ تم خود کو ان کی سپردگی میں دے دو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں پلٹ آیا اور خالہ کی باتیں میرے دل و دماغ پر اثر کرنے لگیں۔ میں اپنے اچھے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور خالہ کی باتوں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے نہایت مخلصانہ انداز میں فرمایا، اے عثمان، تم ایک سمجھدار اور سلیم طبع شخص ہو، بے شک وہ تمہیں حق کی طرف متوجہ کرنے والی ایک حق شناس خاتون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی اطلاع درست ہے، اگر ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کی دعوت و ہدایت کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہو تو چلو۔ میں نے کہا، ضرور چلتے ہیں۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے کہا، عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا تو میں بے اختیار ہو گیا اور اسی وقت اسلام قبول کیا۔ کچھ عرصہ بعد نور چشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرا نکاح ہو گیا۔ اس وقت لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کا جوڑا کتنا اچھا ہے، اور اسی طرح میری خالہ کی پیشن گوئی بھی پوری ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔